بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین الفقر، تصنیف لطیف، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب ہفتم، ذکر اللہ ہو و ذکر کلمہ طیب بذریعہ زبان و قلب و روح و سر، یعنی ذکر جہر و ذکر خفی۔ فضائل ذکر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، اس کی حالت زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے چل پھر کر اہل ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جب وہ کسی گروہ کو ذکر اللہ ہو میں مشغول پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ان مطلوب ذاکرین کی طرف بلاتے ہیں، پس وہ اہل ذکر کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بوقت رحلت آخری کلام یہ تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، بارگاہ الہی میں محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو مرنے لگے تو تیری زبان پر ذکر اللہ ہو جاری ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ فرمایا، حسب ہمت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس یعنی ہر جگہ ذکر اللہ ہو کرتے رہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے تمام اعمال سے بہتر اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو اور تمہارے تمام درجات سے بلند درجہ ہو اور تمہارے لیے راہ خدا میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، اور اس بات سے بھی زیادہ افضل ہو کہ تم اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں، ہمیں وہ عمل ضرور بتلائیں۔ فرمایا، وہ عمل ذکر اللہ ہو ہے۔ ذکر اس طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح سنمتر کرتا ہے۔ سنمتر ایک پرندہ ہے جو لکڑیاں چن چن کر ایندھن کا ڈھیر لگاتا ہے اور اس میں بیٹھ کر اس میں ہو کا ذکر شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ ہر سانس کے ساتھ اس میں ہو کی ضرب لگاتا ہے تو اس کے وجود سے ذکر ہو کی تیز آگ بھڑک کر لکڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، جس میں وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ بعد میں جب بارش برستی ہے تو اس راکھ سے ایک انڈا نکلتا ہے جس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے باپ جتنا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنے باپ کی طرح ذکر ہو کی مشق کرتا ہے اور آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ عبدالآباد تک چلتا رہے گا۔ پس ذاکر فقیر بھی ہر دم مرنے سے پہلے مرتا رہتا ہے۔ فقر کیا چیز ہے؟ فقر گھر کی ویرانی کا نام ہے، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھر ویران کیا اور گھر کی ہر چیز کو راہ خدا میں صدقہ کر کے دنیا کو 3 طلاقیں دے دیں، حتیٰ کہ گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل اور فرش پر بستر بچھانے کے لیے بوریا تک نہ چھوڑا۔ فقیر بھی اسی کو کہتے ہیں جو خدا کا دیا خدا کو لوٹا دے اور خدا کا دلوایا خدا ہی کو دے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، عذاب الہی سے نجات کے لیے آدمی کے پاس ذکر اللہ ہو کے علاوہ اور کوئی معتبر عمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ذکر اللہ ہو سے بہتر نجات دہندہ نہیں ہے؟ فرمایا، ہاں، جہاد بھی نہیں، اگرچہ تم جہاد میں تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جاؤ۔ اگر ایک شخص درہموں سے بھرا ہوا گھر راہ خدا میں خرچ کر دے اور دوسرا ذکر اللہ ہو کرتا رہے تو ان میں سے ذکر اللہ ہو کرنے والا شخص افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تم اہل کرم کو جان لو گے۔ عرض کی گئی، اہل کرم کون لوگ ہیں؟ فرمایا، مساجد میں ذکر اللہ ہو کی محفلیں سجانے والے۔ ہر آدمی کے دل میں 2 خانے ہیں،
ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسرے میں شیطان۔ آدمی جب ذکر اللہ ہو کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جب ذکر اللہ ہو سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور اسے وسوسوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب کبھی جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو ان میں چر لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، مگر جنت کے باغوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا، ذکر اللہ ہو کی مجالس۔ جب لوگ کسی مجلس سے ذکر اللہ ہو کیے بغیر اٹھیں تو وہ گویا مردہ گدھے کی لاش کے پاس سے اٹھے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں اس فعل سے بڑی حسرت و ندامت ہوگی۔ جو شخص تم میں سے ذکر اللہ ہو کیے بغیر اٹھ گیا، اس کے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں۔ جب کوئی فرش پر لیٹے اور ذکر اللہ ہو سے غافل رہے تو اس کے پاس شرمندگی کے سوا کچھ نہیں۔ اہل جنت کو کوئی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس وقت کے کہ جس میں وہ ذکر اللہ ہو سے غافل رہے ہوں گے۔ ذکر اللہ ہو اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کے نام سے پکار کر پوچھتا ہے کہ کیا تم پر سے کوئی ذکر اللہ ہو کرنے والا بھی گزرا ہے؟ تو اگر وہ ہاں کہہ دے تو اسے مبارکباد دیتا ہے۔ زمین پر ذکر اللہ ہو میں مشغول رہنے والوں کو اعلیٰ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جن کی زبانیں ہر وقت ذکر اللہ ہو کی تسبیح سے تر رہتی ہیں، وہ ہنستے مسکراتے جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث قدسی میں فرمان الہی ہے، میں اس وقت اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے اپنے ہونٹوں میں یاد کرتا ہے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو میں اسے 10 نیکیوں کا اجر دیتا ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اگر وہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے یا وہ بھی بخش دیا جاتا ہے۔ جو شخص میری طرف ایک بالشت چلتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز چلتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک گز چلتا ہے تو میں اس کی طرف 2 گز چلتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور جو مجھے زمین کے کسی کونے میں شرک سے پاک ہو کر ملتا ہے تو میں اسے عطائے بخشش کے ساتھ ملتا ہوں۔ سن، اگر کوئی شخص عمر بھر روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے اور شب و روز تمام عبادات سے افضل ترین عبادت تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہے، لیکن زبان سے کلمہ طیب کا اقرار نہیں کرتا، تو وہ ہرگز مسلمان نہیں۔ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کہ اس کی ہر عبادت ایک کافر کا استدراج ہے۔ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ عبادت ذکر اللہ ہو کی محتاج ہے، اور اہل ذکر اہل فقر کا محتاج ہے، اور اہل فقر کسی کا محتاج نہیں۔ پس جسے تصدیق دل حاصل نہیں وہ ذاکر بھی نہیں۔ خدا نہ کرے کہ اسے مومن مسلمان سمجھا جائے۔ خدا ترسی و صفائی و تصدیق کے دل ذکر اللہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت کی علامت ذکر اللہ ہے، اور اللہ سے بغض کی علامت ذکر اللہ سے غفلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ہر چیز کی سیکل یعنی صفائی کرنے والی چیز ہے، اور دل کی سیکل ذکر اللہ ہو ہے۔ فرمان الہی ہے، تمام اہل ایمان اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور رسولوں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے۔ ہمیشہ خدا سے ڈرتے رہو۔ فرمان حق تعالی ہے، اور بھیجا رسولوں کو جن کا ذکر ہم پہلے ہی تم سے فرما چکے ہیں، اور ان رسولوں کو جن کا ذکر تم سے نہ فرمایا۔ فرمان حق تعالی ہے، اور اللہ تعالی نے
موسیٰ علیہ السلام سے خاص کلام فرمایا۔ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالی ہے، جب تو دیکھے کہ میرا بندہ میرے ذکر سے غافل ہو گیا ہے تو میں اسے محجوب کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ذکر اللہ ہو علامت ایمان ہے، نفاق سے خلاصی ہے اور شیطان سے حفاظت کا کلا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، سب سے بہتر ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک ذکر جلی میں 10 فائدے ہیں۔ نمبر 1 دل کی صفائی، نمبر 2 غفلت سے نجات، نمبر 3 بدن کی صحت، نمبر 4 دشمنان خدا سے جنگ، نمبر 5 اظہار دین، نمبر 6 خطرات شیطانی سے نجات، نمبر 7 ہوائے نفس کی نفی، نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ، نمبر 9 غیر اللہ سے انحراف، اور نمبر 10 بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سے حجابات کا اٹھنا۔ فقیر باہو کہتا ہے، ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ذکر سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے اور ذاکر کو کون سا مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے؟ ذکر نام ہے پاکیزگی کا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک و حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح ذکر سے آدمی کا وجود پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح صابن کپڑے کو صاف کرتا ہے، اسی طرح ذکر اللہ آدمی کو پاک کرتا ہے۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح ذکر اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح بارش مردہ گھاس کو زندہ و سر سبز کر دیتی ہے، اسی طرح ذکر اللہ ہو آدمی کو حیات نو بخشتا ہے۔ جس طرح روشنی تاریکی کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح ذکر اللہ شقاوت کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح نمک طعام کو مزیدار بناتا ہے، اسی طرح ذکر اللہ آدمی کو ہر دل عزیز بناتا ہے۔ جس طرح تکبیر حیوان کے ذبیح کو حلال کرتی ہے، اسی طرح ذکر اللہ آدمی کو پاکیزہ بناتا ہے۔ پہلے ذکر اللہ ہے اور بعد میں نماز ہے۔ نماز میں سب سے پہلے بھی ذکر اللہ ہے، پھر تکبیر تحریمہ بھی ذکر اللہ ہے، اور آخر تمام نماز میں بھی ذکر اللہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، افضل ترین ذکر اللہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن مجید اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر آتا ہے۔ پس بسم اللہ بھی ذکر اللہ ہو ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، پڑھ اپنے رب کا نام لے کر کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز بھی اس میں اللہ ہو سے ہوا جو ذکر اللہ ہے۔ زندگی کی انتہا پر جان کنی کے وقت بھی ذکر اللہ کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اس وقت یا تو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے، یا اللہ کا نام لیا جائے، یا کلمہ شہادت پڑھا جائے، اور یہ سب ذکر اللہ ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی ذکر اللہ کے الفاظ آتے ہیں، ان سے عمومی مراد اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ کا ذکر ہے، اور اس کی مؤثر ترین صورت تصور اسم اللہ ذات ہے۔ جس اعمال نامے پر سر فہرست اللہ کا نام ہوگا، وہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جب اعمال نامے کو ترازو میں تولا جائے گا تو جس پلڑے میں اسم اللہ ہوگا وہی پلڑا بھاری ہوگا۔ جب کوئی پل صراط سے گزرتے ہوئے ذکر اللہ کرے گا، دوزخ اس سے خوف کھائے گی اور وہ سلامتی سے گزر جائے گا۔ اور جب کوئی بہشت کے دروازے پر ذکر اللہ کرے گا، اس پر محبت الہی کی مستی چھا جائے گی اور اسے تجلیات دیدار الہی کا دائمی مشاہدہ بخش دیا جائے گا۔ جب آدمی ذکر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا ذکر اللہ سے دشمنی کرتا ہے، وہ لعین ہے اور وہ 3 حکمت سے خالی نہ ہوگا۔ یا تو وہ کافر ہوگا، یا منافق ہوگا، یا وہ فاسق ہوگا۔ اور یہ تینوں گروہ یعنی کافر و منافق و فاسق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی موجود تھے۔ جو شخص ذکر اللہ سے روکتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ذکر اللہ تو دین کی بنیاد اور دین کی استواری ہے۔
حضور علیہ السلام اور ان کے اصحاب جب کفار سے جنگ شروع کرتے تھے تو سب سے پہلے ذکر اللہ کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ باطن میں نفس سے جنگ بھی ذکر اللہ ہی کے ہتھیار سے کی جاتی ہے۔ ابیات باہو: ذاکران الہی کے بدن کے ہر بال کی زبان ہوتی ہے، جو ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول رہتی ہے۔ ان کا دل، ان کی ہڈیاں، ان کے رگ و پوست اور ان کے تن بھی ذکر اللہ میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کے دل آتش عشق کی گرمی سے دیگ کی طرح کھولتے رہتے ہیں، کبھی وہ پر جوش ہوتے ہیں اور کبھی پرسکون۔ وہ اپنے شب و روز اسی طرح گزارتے ہیں۔ سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ہادی یعنی مرشد کامل کو اپنا پیشوا بنا لے تاکہ وہ اسے اسرار الہی سے آگاہی بخش کر حضور علیہ السلام کی مجلس کی دائمی حضوری بخش دے۔ عشق کی چھت بہت بلند ہے، اس پر پہنچنے کے لیے اسم اللہ ہو ذات کی سیڑھی استعمال کر جو تجھے ہر منزل و ہر مقام بلکہ لا مکان تک پہنچا دے۔ ذکر اللہ کے جاری ہونے اور دل کے بیدار ہونے کی علامت کیا ہے؟ وہ یہ کہ ذاکر کا دل مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے اور اس میں جان باقی رہتی ہے۔ زندہ دل ہرگز نہیں مرتا، مٹی اور کیڑے اس کا گوشت ہرگز نہیں کھاتے، چاہے ہزار ہا سال ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ دل یہ نہیں کہ جس کی جنبش تجھے وجود میں شکم کے بائیں جانب معلوم ہوتی ہے، خدا نخواستہ یہ تو راہ قلب کا کتا ہے۔ یہ حیوانی دل تو کفار و منافق و فاسق و مومن مسلمان سب کے پاس ہے۔ دل تین قسم کا ہوتا ہے، ایک دل اللہ والوں کا ہے جو ہر وقت ذکر اللہ کے نور سے جگمگاتا رہتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت و شوق کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، اس میں سوائے طلب الہی کے اور کوئی طلب نہیں ہوتی۔ دوسرا دل کافروں کا ہے جس میں حب دنیا کی ظلمت بھری رہتی ہے۔ ایسے دل والے بظاہر مومن لیکن بباطن کافر، ریاکار اور اہل دنیا امراء کے تابعدار ہوتے ہیں۔ تیسرا دل اہل دنیا کا سلب شدہ دل ہے۔ اس دل کے مالک معرفت الہی سے محروم و خوار، باطن سے بے خبر، گدھے کی طرح بار بردار جانور ہیں۔ پیر و مرید رجوعات خلق میں مست ہو کر اپنے آباء و اجداد کی ہڈیاں بیچتے ہیں۔ جس دل میں محبت الہی کی آگ بھڑکتی رہتی ہے وہ سر سے پاؤں تک غلبہ شوق میں مبتلا رہتا ہے۔ اسے وصل محبوب کی پیاس اتنا مزہ دیتی ہے کہ جتنا جھاڑے میں آگ کی تپش۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، لذت افکار بہتر ہے لذت اذکار سے۔ ذکر با فکر وہ ہے جو ذاکر پر اس طرح غالب آ جائے کہ چاہے ذاکر غفلت بھی کرے تو ذکر اس سے غافل نہ ہو، خواہ وہ ذکر قلبی ہو یا ذکر روحی ہو یا ذکر سری ہو یا ذکر زبانی ہو یا ذکر حبس دم ہو یا ذکر پاس انفاس ہو، جو بھی ہو، ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر وہ ہے جو خدا اور روح و قلب و مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و مجلس ہر انبیاء و اولیاء و اصفیاء و شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یگانہ اور نفس و شیطان و معصیت و گناہ اور حب دنیا و اہل دنیا سے بیگانہ کر دے۔ ذکر وہ ہے جو ذاکر کو شروع ہی میں توحید حق تعالی میں غرق کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام و اولیاء کرام کی مجلس میں پہنچا دے یا عرش سے کرسی تک جملہ مقامات کا مشاہدہ کرا دے، اور ذاکر جب استغراق کے ذکر سے فارغ ہو تو نیک خصلت بن جائے اور اس کے لیے بھوک و سیری، خواب و بیداری اور مستی و ہوشیاری برابر ہو جائے۔ جو شخص اس مرتبے کو نہیں پہنچا، اسے چاہے حال کے دورے پڑ رہے ہوں یا اپنے آپ سے بے خبر ہو چکا ہو، وہ کورے کا کورا ہی ہے، اور سمجھ لیجئے کہ اسے شیطان یا جن نے تمانچہ مار کر بے ہوش کر دیا ہے۔
کیونکہ ذاکر جو ہی ذکر شروع کرتا ہے تو شیطان اس کی راہ مارنے کے لیے بذریعہ استدراج زمین و آسمان اور عرش و کرسی کے جملہ مقامات پیدا کر کے اس کے سامنے لے آتا ہے۔ جب تو دیکھے کہ کوئی شخص اہل بدعت ہے یا اہل فسق ہے یا گمراہ ہے تو اس سے مت الجھ، بلکہ تو اس سے جنگ کر کہ جس نے اسے بدعت میں مبتلا کر رکھا ہے، اس سے جنگ کر کہ جس نے اسے فسق میں مبتلا کیا ہوا ہے، اسے نصیحت کر کہ جس نے اسے گمراہ کیا ہوا ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، بے شک آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دیتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور اللہ جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جاہل آدمی ویران زمین کی مثل ہے کہ جس میں بیج کبھی نہیں اگتا، عالم تر زمین کی مثل ہے، ذکر اللہ بیج کی مثل ہے، معرفت بیلوں کی جوڑی کی مثل ہے، تفکر حل کی مثل ہے، شریعت کانٹوں کی باڑ کی مثل ہے، طریقت فصل کی مثل ہے، حقیقت خوشے کی مثل ہے، معرفت پاک غلے کی مثل ہے، عشق پکی روٹی کی مثل ہے، فقر و فاقہ اور محبت الہی خوراک کی مثل ہے۔ اس راہ میں قدم نہ رکھنا ناسوتی لوگوں کا کام ہے۔ عقل وہ ہے جو خدا تک رہنمائی کرے، علم وہ ہے جو وحدت الہی کی معرفت بخشے۔ ذاکر اگر خبردار ہو کر ذکر کرے تو تمام مقامات شیطانی اور خطرات نفسانی مٹ جاتے ہیں اور اصلی مقامات سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر وہ جدھر بھی دیکھتا ہے مقامات ہدایت ہی دیکھتا ہے۔ یہی اصلی معراج کی راہ ہے۔ اگر کوئی اس کے برعکس دیکھتا ہے تو وہ بدعت و استدراج کی راہ ہے۔ ابیات باہو: ذکر وہ ہے جس سے مقامات ہدایت کی تیر سیر نصیب ہو، ادھر ذکر جاری ہو تو ادھر یار سامنے ہو۔ جس ذاکر پر دوران ذکر راہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کھلتی تو سمجھ لیں کہ وہ سیاہ دل ہے جو برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ ذکر خاص وہ ذکر ہے جو ہر سانس کے ساتھ کیا جائے۔ یہ مکر و فریب کا لباس پہننے والے گدڑی پوش ذاکر نہیں ہوتے۔ ذاکران الہی کے سامنے بلا حجابات کہاں رہتے ہیں کہ وہ تو دائم غرق فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ طالب کے لیے ایسے وجود کی ضرورت ہے جو ذکر معبود سے آرام و قرار پکڑے، اسے کم حوصلہ و کم ظرف وجود کی ضرورت نہیں۔ معلوم ہوا کہ ذکر اللہ اہل محبت عارفوں کا لباس ہے کہ اہل محبت غریب اور خدا کے حبیب ہوتے ہیں۔ غریب کون ہے؟ جس کا وجود غیر ما سوا اللہ سے پاک ہو۔ اہل محبت مسکین ہوتے ہیں۔ مسکین کون ہے؟ ساکن مع اللہ، یعنی اللہ کے ساتھ رہنے والا۔ ساکن مع اللہ کون ہے؟ فقیر۔ فقیر کون ہے؟ ذاکر۔ ذاکر کون ہے؟ وہ کہ جس کے متعلق حدیث قدسی میں فرمان حق تعالی ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں۔ اہل محبت یتیم ہوتے ہیں۔ یتیم اسے کہتے ہیں کہ جس کے والدین فوت ہو چکے ہوں اور امید خدا کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور بارگاہ الہی میں اس کے مراتب روز بروز ترقی پذیر ہوں۔ پس اہل ذکر کا وجود کم حوصلہ نہیں ہونا چاہیے اور اسے پاک ہونا چاہیے کہ اسم اللہ ہو پاک ہے اور پاک وجود ہی میں قرار پکڑتا ہے۔ جو شخص اپنے مرشد کے حکم کے مطابق ذکر اللہ کرتا ہے مگر اس کا لباس یعنی دل حب دنیا سے ناپاک رہتا ہے تو اس میں اللہ ہو صرف چند روز اس پر اثر کرے گا، کیونکہ حب دنیا کی آلودگی و پلیدی و قدورت سے اس کا دل زنگ آلودہ و سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلے کی طرح سیاہ کا سیاہ ہی رہتا ہے۔ ایسے میں مرشد اس کا کیا کرے؟ ذکر صابن کی مثل ہے اور طالب کا وجود ناپاک کپڑے کی مثل ہے۔ اسے خوف خدا کے پانی اور ذکر اللہ ہو کے صابن سے رات دن دھویا جائے، ورنہ مرشد کیا کرے گا؟ سن، علماء کو قرآن مجید میں سے اسم اعظم اس لیے نہیں ملتا
کہ اسم اعظم صرف وجود اعظم ہی میں قرار پکڑتا ہے۔ اگر کسی کو اسم اعظم مل بھی جائے اور وہ اس کا ذکر بھی کرتا رہے تو اس پر تاثیر نہیں کرتا کہ جس کا وجود ہی بے اعظم ہو، اس پر اسم اعظم کیا اثر کرے گا؟ اسم اعظم کے بغیر ذکر جاری نہیں ہوتا، اور اسم اعظم صرف وجود اعظم ہی میں قرار پکڑتا ہے، جو یا تو فقیر کامل مکمل کے پاس ہوتا ہے یا علماء عامل کے پاس، اور علماء عامل فقیر کامل ہوتے ہیں۔ جو آدمی اسم اعظم پر اعتقاد نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ سے بھی اعتقاد اٹھا لیتا ہے، وہ احمق ہے۔ اسم اعظم اسے نصیب ہوتا ہے جو صاحب مسمى ہو، اور جو صاحب مسمى ہے وہی صاحب اسم اعظم ہے۔ علماء عامل اور فقیر کامل کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہرگز نہیں جاتا، خواہ ظاہر باطن میں زمین و آسمان کی ہر چیز حرام ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ والی ولایت ہیں۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم انہی کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ محض اہل جہان کی گردن سے اپنا حق ساقط کرنے کی غرض سے کھاتے پیتے ہیں، ورنہ انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی۔ جس طرح نبی کا حق امت پر ہوتا ہے، اسی طرح علماء عامل اور فقیر کامل کا حق مخلوق پر ہوتا ہے۔ فقیر کامل وہ ہے کہ جس کے وجود میں ذکر سلطانی و ذکر حامل جاری ہو جائے۔ ذکر حامل کسے کہتے ہیں؟ ذکر حامل وہ ذکر ہے جو وجود کے ہر عضو، مثلا ہڈیوں، رگوں، مغز، جلد اور قلب و روح و سر وغیرہ میں بغیر خیال کیے اور بغیر سوچے سمجھے خود بخود جاری ہو جائے۔ فرمان حق تعالی ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فقیر کے نزدیک یہ مراتب بھی بہت آسان ہیں۔ اے صاحب قلب سن، ذکر کو چھوڑ اور مذکور و مطلوب یعنی ذات حق کا طالب بن۔ بیت باہو، دل کعبہ اعظم ہے، اسے بتوں یعنی خیال غیر سے پاک کر۔ دل بیت المقدس ہے، اسے بت گروں کی دکان مت بنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، دل 3 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید۔ قلب سلیم وہ ہے کہ جس میں سوائے معرفت الہی کے اور کچھ نہ ہو۔ قلب منیب وہ ہے جو ہر چیز سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور قلب شہید وہ ہے جو ہر وقت جمال الہی کے مشاہدہ میں غرق رہے اور ہر چیز میں تجلیات ذات کا مشاہدہ کرے۔ بیت باہو، اے باہو، کثرت نماز و روزہ و دیگر طاعت سے پل بھر کا قلبی ذکر اللہ بہت بہتر ہے۔ قلبی ذکر اللہ سے نہ نماز و روزہ افضل ہے، نہ نوافل و فرائض۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اہل محبت کے دل میں عشق الہی کی ایسی آگ پائی جاتی ہے کہ جس کے مقابلے میں جہنم کی آگ بے حد سرد ہے۔ جس دل میں محبت الہی نہیں وہ آتش دوزخ میں جلے گا۔ آتش دوزخ اسی کو جلائے گی جو آتش عشق میں نہ جلا ہوگا۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ آگ اس شخص سے خوف کھاتی ہے کہ جس کے دل میں آتش عشق بھڑک رہی ہو؟ ابیات باہو، جب میں نے آتش عشق میں چھلانگ لگائی تو میرے دل کی آگ سے دوزخ کا دل جل اٹھا۔ جو دل اسرار الہی سے غافل ہو اسے دل نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تو محض ایک مشت خاک ہے۔ دل تو خانہ خدا ہے، تو جن بوت کے گھر کو دل کیوں سمجھتا ہے؟ دل کعبہ اعظم ہے جو آب و خاک کے کعبہ سے عظیم تر ہے۔ ایسے ہزاروں کعبے کعبہ دل کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ دل کی صورت نیلوفر کے پھول جیسی ہے، اس کے پہلو میں 4 خانے ہیں، ہر خانے میں زمین و آسمان کے 14 طبقات سے وسیع تر ولایت ہے۔ ایک خانہ نشیب دل میں ہے جس میں سر لامکان پایا جاتا ہے۔ ہر خانے میں خزانہ الہی بھرا ہوا ہے۔ ہر خانے پر ایک پردہ ہے اور ہر پردے پر ایک شیطانی موکل ہے۔ پہلا پردہ غفلت کا ہے جس کی بنا پر انسان موت کو بھلائے رکھتا ہے۔ دوسرا پردہ حرص کا ہے، تیسرا پردہ حسد کا ہے اور چوتھا پردہ کبر کا ہے۔
ان سب سے متفق ہیں خناس، خرطوم، خطرات اور وسوسہ۔ ہر خانے میں خزانہ الہی ہے۔ پہلا خزانہ علم ہے، دوسرا خزانہ ذکر اللہ ہو ہے، تیسرا خزانہ معرفت الہی ہے، اور چوتھا خزانہ فقر فنا فی اللہ بقا باللہ ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، یہ وہ خناس ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور یہ خناس جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ چاروں شیطانی موکلات کے دفیہ کے لیے یہ چار چیزیں ہیں: اول علم شریعت، دوم ذکر طریقت، سوم فکر معرفت جس سے نفس منقطع ہو جاتا ہے، اور چہارم ترک معصیت و حب دنیا۔ دل کے یہ بھاری پردے اس وقت تک نہیں ہٹتے جب تک کہ اس پر مرشد کامل کی نظر نہ پڑے۔ دل اسرار معرفت وحدانیت الہی کا گنجینہ ہے کہ اس میں الوہیت و ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے۔ دانا بن اور یاد رکھ، فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینہ میں دو دل نہیں رکھے۔ ابیات باہو: اے باہو، علم صرف و نحو پڑھ یا علم فقہ و اصول، سوائے وصال حق کے ان سے اور کوئی چیز نہ کر وصول۔ علم فقر کے متعلق بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اپنے دل سے طلب خدا کے علاوہ ہر چیز کو مٹا دے۔ حدیث قدسی میں فرمان حق تعالی ہے، جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو گویا تو میرا شکر ادا کرتا ہے، اور جب تو میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو گویا کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ابیات باہو: دل، دم اور روح کو ایک ہی فکر میں غرق ہونا چاہیے کہ اس سے دل میں ذکر خاص جاری ہوتا ہے۔ تجھ میں ایسا شعور پیدا ہونا چاہیے کہ تیرا ایک دم بھی حضوری حق سے غافل نہ ہونے پائے۔ حضوری میں بھی جان کو صدہا خطرات لاحق رہتے ہیں، خواہ یہ حضوری لامکان میں وصال حق ہی کی کیوں نہ ہو۔ حالت حضوری میں بھی شرک و کبر کی آفات ہیں، اس لیے خود کو فنا کر کے فنا فی اللہ ہو جا۔ جب عالم پر راہ علم سے نورانی اسرار اور انوار الہی نازل ہوتے ہیں، یا جب مومن کی زبان اس کے دل سے موافقت اختیار کرتی ہے، یا مومن کا دل اس کی زبان سے یکتائی اختیار کرتا ہے، تو انوار عشق اس کے دل کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ لیکن اگر دل و جان ایک دوسرے سے اتفاق نہ کریں تو دل میں انوار محبت پیدا نہیں ہوتے۔ بھلا عشق میں ثابت قدم کون رہتا ہے؟ وہ آدمی ثابت قدم رہتا ہے جس کا قدم استقامت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ بیت باہو: اے باہو، عاشقان الہی کا یہی تو ایک راز ہے کہ وہ ہر وقت ذکر ہو میں غرق رہتے ہیں، کہ ان کا کام ہی ہر دم ذکر ہو میں غرق رہنا ہے۔ دل بھی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک دل پہاڑ کی مثل ہوتا ہے جو اپنی جگہ سے ہرگز نہیں ہلتا، یہ عاشقوں کا دل ہے۔ دوسرا دل درخت کی مثل ہے جو اپنی جڑ پر ثابت رہتا ہے، اور تیسرا دل پتوں کی مثل ہے جنہیں ہوا الٹتی پلٹتی رہتی ہے مگر وہ منتشر نہیں ہوتے۔ ایسا ہی تعلق ہے اصل آدم کا حق تعالیٰ کے ساتھ کہ بارگاہ الہی سے جو آفت بھی آدمی پر نازل ہوتی ہے وہ اسے استغراق حق سے متفرق نہیں کر سکتی۔ پس باکمال طالب مرید وہ ہے جو ظاہر باطن میں اپنے پیر و مرشد کے کسی بھی قول و فعل سے بدظن نہ ہو، جیسے کہ شیخ صنعان کے 100 طالب مرید ان سے بدظن و بد اعتقاد ہو گئے، مگر شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ثابت قدم رہے اور بدظن نہ ہوئے۔ ایسے باکمال طالب مرید بہت ہی کم ملتے ہیں۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ میں 30 سال تک مرشد کامل تلاش کرتا رہا اور اب سالہ سال سے طالب کی تلاش میں ہوں، لیکن مجھے طالب نہیں مل رہا۔ ابیات باہو: کسی نے مجھ سے طلب خدا کا سوال نہیں کیا، ورنہ میں اسے عرش و کرسی تک پہنچا دیتا۔ پھر راہ خدا میں اس کے سامنے کوئی حجاب باقی نہ رہتا اور وہ غیر ما سوا اللہ سے جدا ہو کر با خدا ہو جاتا۔ جو عاشق واصل با خدا ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں بلکہ پیار سے اپنی جان سپرد خدا کر دیتا ہے۔
اے باہو، رہنمائی کے لیے ایسا مرد مرشد ہونا چاہیے جو خود صاحب درد، غرق فنا فی اللہ فقیر ہو۔ ذکر اللہ ہو تو آتش عشق کی گرمی و حرارت سے ہو کہ آتش عشق و محبت کا ایک ذرہ بھی ایسی سوزش و تپ لرزہ پیدا کرتا ہے کہ اس کی گرمی سے ذاکر کے وجود میں سکر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ آتش ذکر اللہ کی لذت جاڑے میں آگ تاپنے کی لذت جیسی ہوتی ہے جس سے ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس آتش تپ یعنی بخار کی گرمی میں قرار ہے نہ آرام، بلکہ حیرت و سر دردی و پریشانی و ہلاکت ہے۔ راہ مذکور حضور میں مراتب وصال و محبت و فقر بعد میں ہیں اور خود سے اور خلق خدا سے جدائی پہلے ہے۔ جب تک تو فنا در فنا نہیں ہو جاتا، خدا تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ جس طرح چینی یا شکر میں پانی ملا کر آگ پر پکاریں تو اس کا نام حلوہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا نام چینی و شکر یا پانی نہیں رہتا، اسی طرح چینی یا شکر توحید کی مثل ہے، پانی بندے کی مثل ہے، اور حلوہ معرفت و صاحب وصال، غرق فنا فی اللہ بقا باللہ فقیر کی مثل ہے۔ فقر استغراق فنا فی اللہ بقا باللہ کو کہتے ہیں۔ غرق فنا فی اللہ فقیر کے لیے دوزخ گرم حمام کی مثل ہے جو سردیوں میں آرام و لذت بخشتا ہے، اور جنت اس کے لیے حرام کا درجہ رکھتی ہے کہ دیدار مولا کے بغیر مراتب شرف کہاں حاصل ہوتے ہیں۔ طالبان نفس بہت زیادہ ہیں مگر اہل غم طالبان دیدار مولا بہت کم ہیں۔ بیت باہو، طواف کعبہ کے لیے تو کہاں جاتا ہے؟ ادھر مت جا کہ پاکیزگی تو ادھر ہے، وہاں جا کے پتھروں سے کیوں سر پھوڑتا ہے؟ خدا تو یہاں ہے۔ نفس کافر یہود سے خبردار ہو جا کہ وہ تجھے ہر ہیلے بہانے مصیبت میں ڈالتا ہے۔ بیت باہو، توحید وحدت کا پیالہ بھر کے پی جا اور دنیا و عقبہ دونوں کو بھول جا۔ فقر کیا چیز ہے؟ فقر باریک ریت ہے جس پر پانی چھٹکا ہوا ہے، اس سے پشت یا پہلو یا پیر خاک آلودہ نہیں ہوتے، اور نہ ہی اس پر چلنے سے پیروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ فقر کیا چیز ہے؟ فقر یہ ہے کہ تو طمع نہ کرے، اگر کوئی تجھے کچھ دے تو منع نہ کرے، اور اگر تجھے کچھ ملے تو جمع نہ کرے۔ اے باہو، فقیر ہو جا اور اپنے ظاہر کو اچھے اخلاق سے سنوار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اپنے اندر اخلاق الہیہ پیدا کرو۔ اگر پنہا رہو تو باطن میں خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی مانند رہو، اور اگر عوام میں ظاہر رہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانند رہو۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں عاجزی کریں کہ اے محمد کے رب، کاش تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا ہی نہ کرتا، تو کسی اور کی کیا مجال کہ اونچے سروں میں بولے۔ پس معلوم ہوا کہ خود پرست آدمی ابلیس ہوتا ہے، اور یقین جانیے کہ فقر کا دعویٰ کرنے والا اہل دکان شیطان کا ساتھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حق بات کہنے سے چپ رہنے والا گونگا شیطان ہے۔ طالب اللہ وہ ہے جو سب سے پہلے آدمی ہو، پھر باادب و صاحب شعور ہو، پر خطر و ہلکا بغوش ہو، گلے میں توق بندگی ڈالے ہوئے خاموش ہو، اور ہر وقت برزخ فنا فی الشیخ اور برزخ فنا فی اللہ کے تصور میں غرق ہو۔ برزخ یعنی نقش، اس میں اللہ ذات